دوسرے لوگ تھے، مثلا ہمارے وہ ریونڈی جماعت جو خالصتاً ایک دجال کا ترجمان فرقہ ہے اور دجالی مشن پہ کام کرنے والا فرقہ ہے، اب وہ کس رنگ میں آئے مسلمانوں میں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ان مقدس بھیڑوں کو چھیڑا ہی نہ جائے، ایسی کوئی مقدس بھیڑیں ہیں کہ ان کی بات ہی نہ کی جائے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید میں سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ یہ دجالی گروہ ہے اور کتاب و سنت کے مد مقابل ایک گروہ ہے جن کا مقصد قرآن سے دور کرنا، اقامت توحید سے دور کرنا، توحید خالص سے دور کرنا، علماء ربانیین سے دور کرنا اور جہاد سے دور کرنا، کعبۃ اللہ سے دور کرنا۔ جتنے مشن اسرائیل کے ہیں دجال کے، وہ سب کے سب علی وجہ الاتم ان کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے وہاں اوریجنل یہودی لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے مشن کے پورے پاسبانی۔ اس پہ بڑے لوگوں کو غصہ آتا تھا کہ یار یہ تو ان بھیڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ بیچارے تو کسی کو کہتے کچھ نہیں، وہ تو کہتے ہیں دوستو بزرگو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا زمین بنائی، وہ تو یہ توحید نہیں تو اور توحید کیا ہوتی ہے؟ یہ توحید تو ابو جہل والی ہے، اتنی تو ابو جہل مانتا تھا، مشرکین عرب مانتے تھے۔ آج الحمدللہ اس کی تصدیق آ گئی، پورے سعودی عرب، حرمین میں پہلے بھی پابندی تھی، پوری سعودی عرب میں حکومتی طور پر اس دجالی گروہ پہ پابندی لگ گئی۔ سعودیہ کے اس اقدام کو ہم سلام پیش کرتی ہیں، سبحان اللہ، اور جس بنیاد پہ لگائی کہ یہ اہل بدعت کا فرقہ ہے، یہ بدعتی ہیں، ہم بالکل تائید کرتے ہیں یہ صرف بدعتی بھی نہیں، یہ شرک کے مریض بھی ہے، ان کے اندر شرکیات بھی ہے۔ اور اب کوئی ریونڈی وہاں پکڑا جائے تو ہمارا مطالبہ ہے، چونکہ پابندی لگ چکی ہے تو اس کی سزا جو ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے جو بدعتیوں کی ہوتی ہے یا مشرکین کی ہوتی ہے۔ اب بیچارے سعودی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، پہلے تو کہتے ہم تو کسی کو گالیاں نہیں دیتے، اب کبھی کہتے ہیں جو بڑے ظالم ہیں، اور کچھ مولوی ملونٹے شروع ہیں، وہ جی یہ تو تبلیغ تو انبیاء نے کی۔ میں نے کہا انبیاء نے کون سی تبلیغ کی؟ وہ تبلیغ لاؤ نا جو انبیاء نے تبلیغ کی، یہ تو انبیاء کی تبلیغ پر ایسے پردے ڈالنے والے ہیں تلبیس کے، تو اس پہ لگے ہیں جی تبلیغی جماعت، توبہ توبہ توبہ، اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں انبیاء نے تبلیغ کی، بلغ، قرآن نے تبلیغ کا، میں نے کہا آگے بھی پڑھ، بلغ ما انزل الیک من، انبیاء نے تبلیغ کی خالص توحید کی، کوئی اللہ باللہ نہیں، اور انبیاء کی دعوت جہاں سے نہیں شروع ہوتی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق کی، اس کے انبیاء کے مخاطبین قرآن نے خود بتایا، ہر پیغمبر نے دعوت دی، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے دعوت دی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں میرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، امام الانبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، باقی انبیاء بھی پکارے سننے والے نہیں، کائنات میں پکار سننے والا ما فوق الاسباب یہ خاصہ ہے صرف اللہ کا، اللہ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں۔ یوں کر کے بیان کرو
اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے قرآن مقدس کی. تم نے قرآن کے دروس بند کرائے، ادھر قرآن کا درس ہے اور سامنے اپنی وہ تورات لے کے بیٹھی، اپنا بنایا ہوا نصاب اس کو لے کے بیٹھے ہیں اور ایسے چمٹتے ہیں جیسے گل پہ مکھیاں چمٹتی ہیں، اور سب کو اس کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا پیغمبر کریم نے 23 سال نبوت کے قرآن مقدس کے علاوہ کسی اور کتاب کی دعوت دی؟ دنیا کے مولویوں سے پوچھو. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بار سعودی عرب کا یہ فیصلہ لائق تحسین ہے اور ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور تائید کے ساتھ سعودی حکومت کو اس فیصلہ پر سلام بھی پیش کرتی. نمبر 2، کچھ تمہاری بھی کلاس ہونی چاہیے. اب انہی لڑوں کے اندر سے جب کچھ غدار تم میں داخل ہوئے، انہوں نے بھی وہی طرز اختیار کی. انہوں نے کہا جی بس یہ مسئلہ اتنا بیان کرو کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اگلا نہ کرو. حالانکہ جہاں بات پوری نہیں ہوتی آگے بھی کھڑی ہے کہ جو کسی غیر کے ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہو وہ کون ہے؟ جہاں ایسا کہہ رہے اپنے مولویوں سے بھی پوچھو. آج یہ بھی جھگڑا بن گیا. ہم کہتے ہیں یہاں تک نہ رہو، اس سے آگے بھی آنا ہوگا. میرے نبی کی دعوت پوری بیان کرنی ہوگی، قرآن مقدس کی دعوت پوری بیان کرنی ہوگی، ادھوری نہیں، صرف ایک پہلو نہیں، پہلو دونوں آئیں گے کہ ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا اللہ، اور جو کسی نبی ولی کے ما فوق الاسباب سننے کا قائل ہے وہ قطعی مشرک اور بے ایمان ہے. بے شک. اب یہ جو ضرب ہے یہ آپ کے بیماروں کو لگ رہی ہے، منافقین کو. جب ہم یہ فتوہ لگاتے کہتے ہیں یہ تو بڑے فتوے لگاتی. میں نے کہا بچو حالے کتھے، تھوڑا سا آگے چلو. یہ ہمارا فتوہ نہیں، یہ قرآن کا فتوہ ہے. اس لیے میں نے سورہ احقاف کی آیت پڑھی. قرآن مقدس نے اس فتوہ کو کئی رنگ میں بیان کیا. سورہ احقاف وہ ہے جس میں رنگ بدلا قرآن نے، کیونکہ وہ پیچھے سے ایک مضمون آ رہا تھا. مضمون چلا تھا سورہ زمر سے، اور وہاں مضمون تھا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور پھر آگے یہ مضمون آ گیا حامی مومن میں. حامی مومن بنیاد بن گئی، اور اس فَاعْبُدِ اللَّهِ کی وہاں پر اللہ نے خود تفسیر کر دی. فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. یہ سارا تینوں آیات سورہ حامی مومن میں آئیں تو سورہ حامی مومن کا دعوی یہ رکھا کہ اے لوگو پکار کے لائق وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں. یہ دعویٰ تھا سورہ حامی مومن کا. اس سورہ حامی مومن کے بعد 6 صورتیں لائی گئی، 6 صورتیں، اور ان 6 صورتوں میں 6 شبہات کا جواب. 6 شبہات جو اسی مسئلہ پہ ہوتے تھے. اور یہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں اللہ نے فرمایا یہ سب باغیوں کی لکھی ہوئی ہے، باغی ملا نے لکھی ہے. وہ جی چلو سفارش کرتے ہیں. فرمایا قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کے بھی سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اچھا جی کوئی نہ،
صرف اتنی تو مان لو نا، سن لیتی فرمایا انہو هو السمیع، سننے والا بھی صرف اللہ، جاننے والا بھی صرف اللہ۔ اچھا جی، ان کے ناموں میں برکت تو ہے نا، ان کے ناموں کا وظیفہ کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے۔ فرمایا اب سنو، مسئلہ واضح ہو گیا، حامی مومن میں بھی دلائل کے ساتھ کہ پکار کے لائق اللہ، بعد والی صورتوں میں بھی دلائل کے ساتھ کہ پکار کے لائق اللہ۔ اب فرمایا میرا پیغمبر اب ٹھوک کے فتویٰ لا۔ سورہ احقاف میں اب مسئلہ بعد میں تھے، فتویٰ پہلے، کیونکہ دلائل سے مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ ایک تو ان کو چیلنج کر اور کہ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، ان کو چیلنج کر کے کہے کہ او مشرکو، او منافقو، بولو تدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یا پکارنے والوں کی سپورٹ کرتے ہو، ان کے وکیل بنتے ہو، تم بھی آؤ، پکارنے والے بھی آئیں، ان مشرکوں کے وکلا بھی آئیں، ان کی تائیدیں کرنے والے۔ اور فرمایا اس پر ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا اس جگہ پہ انگلی تو رکھو کہ اتنی بڑی زمین ہے، کون سا حصہ ان بزرگوں نے بنایا ہے؟ کیسا چیلنج ہے؟ کوئی ایک حصہ بتا دو، جز یار ریت کے ایک دانہ بتا دو جو تمہارے بابوں نے بنایا ہو۔ ارونی، دکھلاؤ مجھے، وہ لاؤ ذرا سامنے کہ ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، زمین سے نہیں لاتے، چلو آسمان کی طرف اشارہ کر دو کہ یہ ٹکڑا ہمارے بابے نے بنایا ہے، یہ ٹکڑا آسمان کا، یا آسمانوں میں سانجا ہے ان کا، اس پر لاؤ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اللہ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھی، اس شرک والے مضمون، غیر اللہ کی پکار والے مضمون پر فرمایا کوئی ایک نص کتی لاؤ۔ کیا لاؤ؟ کیا لاؤ؟ نص، کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے کا۔ اس لیے پہلا مطالبہ ہے ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارت من علم، اگر کتاب اللہ پہلی کتابوں کی کوئی قطعی دلیل نہیں ملتی تو چلو پہلے انبیاء سے کوئی متواتر روایت پیش کر دو، اثارت من علم، کوئی مضبوط پختہ بات کر دو۔ سب انبیاء نے تو دعوت دی تھی لا الہ الا انا فاعبدون، ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، یہ میرا ذکر، میرا نصاب دعوت مجھ سے پہلے والوں کا، وہ تو سب اس مسئلے پہ مضبوط ہیں کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ اب تمہارے اندر جرات ہے تو ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اس پہ کوئی کتاب اللہ کی دلیل ہے وہ لاؤ، پہلی کتابوں کی، اور وہ نہیں مل سکتی تو چلو دوسرا آپشن بھی ہے، او اثارت من علم۔ اس کے دو معنی کیے مفسرین نے، ایک معنی یہ کیا کہ انبیاء سے سینہ بسینہ چلتی ہوئی کوئی ایسی خبر ہو، اثارت من علم، شٹلیات نہ ہو، یہ نہ ہو کیا تکیلا حکایت کیا گیا، تکیلا کہا گیا، تے روبیا، تے رابی نے بیان کیا، جس رابی کے نہ باپ کا پتہ نہ خاندان کا پتہ، فلانے نے بیان کیا، مجہولوں سے نہیں، روبیا نہیں، کیلا نہیں، حکیہ نہیں، لاؤ من علم، ایسی سند لاؤ جو قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، نص قطعی لاؤ۔
ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یہ ہے انبیاء کی دعوت، قرآن کی دعوت، لاؤ کتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے جو پہلے آئی ہو، اور اس میں غیر اللہ کی پکار والا مسئلہ موجود ہو، او اثارات من علم ان کنتم صادقین، سبحان اللہ، اگر ہو تم سچے اور جھوٹے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا دعویٰ سچ والا ہے، تم نے اس کا نام رکھا ہے محبت، عشق تھا شرک، عنوان رکھا محبت، اور عنوان رکھا غداروں نے عنوان رکھا مصالحت، اے جی ہم تو خیر خواہیں صلح کرنے والے ہیں، وہ شرک کر رہا ہے، یہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، جیسے مشرک مجرم ہے اسی طرح مشرکوں کا وکیل بھی مجرم ہے۔ اگلا مسئلہ پہنچانا بڑا اوکھا ہے، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہاں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا تھی؟ توحید والے مسئلے میں تسلط کیا تھی؟ توحید والے مسئلہ میں تسلط اور تعصب کا فرق میں بتا چکا ہوں۔ تسلط ہوتا ہے دلیل پر مبنی چیز پہ ڈٹ جانا، اور تعصب کیا ہے؟ میرا ابا جی کہتا تھا، میرا دھڑا پارٹی کہتی ہے، میرا پیر جی کہتا ہے، ہمیں وہ پیر ہوئے نہیں پیڑ ہوئے، نری پیڑ جی، وہ پیر جی جب پیڑ جی، وہ پیر جی کہہ رہا ہے، میرا جی وہ سامری والا بچہ کہہ رہا ہے، خطیب صاحب کہہ رہا ہے، فلانا دلیل شریف کوئی نہیں، اور کہتا ہے میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلوں گا، اس کا نام ہے تعصب۔ کیا ہے؟ بولو یار ٹائم بڑا کم ہے۔ تعصب اور دلیل پہ ڈٹ جانا، کٹ جانا، اس کا نام ہے تسلط۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کی یہاں سب سے بڑا مقام والی چیز وہ مسئلہ توحید میں تسلط تھا، لیکن شیطان نے بعض لوگوں کے دماغوں کو ایسا خراب کیا کہ وہ تسلط فی التوحید، تسلط علی التوحید، اس کو کیا کہتی ہیں؟ اخلاق کے خلاف۔